مرزا صاحب یہ جملہ ہانٹ کرے گا آپ کو، یہ افسانہ جو 3 لائنیں. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے 3 بار قتل کیا ہے. عورت چیز ہی ایسی ہے، چاہے جس بھی روپ میں ہو، میرا دل جس عورت پہ آ جائے میں اسے جیتنا نہیں چاہتا، اس کے آگے خود کو ہار دیتا ہوں. میں ملتمس ہوں اگلے آج کے مقرر ڈاکٹر امجد طفیل صاحب سے کہ آپ تشریف لائیے. اور آج کا جو ہم سورج سے یہ بجلی لے رہے ہیں اس کی ترسیل 5:30 بجے تک ہی ہو سکتی ہے، تو بس یہ 5:30 ذہن میں رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صاحب صدر غلام حسین ساجد صاحب، محترمہ سلمہ ایوان صاحبہ اور محترمہ فاطمہ عثمان صاحبہ، ڈاکٹر صاحب کا، دانش صاحب کا خیال یہ ہے کہ میں بہت لمبی تقریر کروں گا. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ میرا پروفیشن ٹیچنگ ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور ہمیں اس کی بڑی پریکٹس ہوتی ہے کہ بغیر کسی جی اب وہ 1.5 گھنٹے تک چلا گیا ہے، تو بغیر کسی موضوع اور مواد کے ہم 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بول سکتے ہیں. لیکن میری ایک تربیت جو ادب میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بات اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی سامنے بیٹھے ہوئے حاضرین دلچسپی سے سنیں. باقی لکھنے کا معاملہ اور ہوتا ہے، جب آپ لکھتے ہیں کوئی چیز تو اس میں آپ جتنی مرضی طوالت اختیار کر لیں. مجھے کہانیاں پڑھتے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، کہانیاں اور افسانے. یعنی اس میں یہ ڈال لیجئے کہ بچوں کے رسالوں سے شروع کر کے جاسوسی ناول اور پھر تاریخی ناول اور پھر ڈائجسٹوں میں چھپی کہانیاں اور پھر ادبی کہانیاں اور افسانے. میں تو صرف ایک ہی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کہانی اور افسانے کا کوئی اسلوب، کوئی طے شدہ طریقہ کار نہیں ہے. ہر لکھنے والا اپنے ڈھنگ سے لکھتا ہے. تو اس لیے میں تو بطور قاری نہ کسی جب بھی میں کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو نہ تو اپنے ذہن میں کوئی فریم بنا کے پڑھتا ہوں کہ اس میں یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ کتاب پڑھنے کے بعد لکھنے والے کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ یہ نہ لکھے اور ایسے نہ لکھے اور ویسے لکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لکھنے والا تخلیق کار اسی طرح لکھتا ہے جس طرح اس نے لکھنا ہوتا ہے. اب اس کے بارے میں میری رائے اپنی ہو سکتی ہے، مجھے کچھ چیزیں پسند آئیں، کچھ چیزیں نہ پسند آئیں، اور یہ رائے رکھنے کا مجھے حق حاصل ہے جس طرح سب قائلین کو ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی کسی لکھنے والے کو اس طرح لکھنا چاہیے، یہ بنیادی طور پر اسے یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی تخلیقی شخصیت سے منافقت کرے، اور اپنی تخلیقی شخصیت سے منافقت کر کے کوئی آدمی اچھا نہیں لکھ سکتا. جس نے جو لکھنا ہے، جس طرح کی اس کی ساری فارمیشن ہے، وہ اسی طرح لکھے گا. فاطمہ عثمان کا یہ دوسرا مجموعہ ہے، اس کی کہانیوں کو میں نے پڑھا ہے، اور ایک بات تو یہیں سے شروع ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے مجموعے کا عنوان جو ہے وہ پنجابی ہماری جو کلاسیکی روایت ہے اس کے انداز میں کیوں لکھ رکھا ہے. یعنی یہ پنجابی کا سٹائل ہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی. تو الف اندھیرے کا انسان. اب یہاں الف کی معنویت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ 2 الگ چیزیں ہیں، یہ ایک نہیں ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس افسانے کے کتاب کے اندر جو افسانے ہیں اس میں بیشتر کردار وہ ہیں جن کی شخصیت کے اندر ایک دراڑ ہے، اور وہ 2 ہیں ایک ہی فرد کے اندر، اور وہ دونوں کی کشمکش ہے جس کو کبھی افسانہ نگار خوف سے بیان کرتا ہے، کبھی خاموشی سے بیان کرتا ہے، کبھی کرب سے بیان کرتا ہے، کبھی تنہائی سے بیان کرتا ہے. اب یہاں ایک جگہ انہوں نے اپنے افسانے کا عنوان رکھا ہے شام کاذب. اب صبح کاذب تو ہم نے سنی ہے اور اس کی ایک معنویت بھی ہے. شام کاذب کی کیا معنویت ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ افسانہ کیا ہے. اور مجھے یہ افسانہ اس کی کردار کائنات کی وجہ سے نہیں، نینا کی وجہ سے اچھا لگا ہے.
کہ وہ جو جبر ہے، وہ جو تشدد ہے، وہ ایک نسل تک نہیں رہا ہے، وہ آگے ٹریول کر رہا ہے۔ تو یہاں ایک ہی بات کر کے، ایک ہی کردار کو اپنی بنیاد بنا کے جو تسلسل ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اچھا، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ فاطمہ عثمان جو ہیں یہ کوئی فیمنسٹ ہوں اور یہ ظاہر کریں کہ جی ساری خرابی اور برائیاں جو ہیں صرف مردوں میں ہیں اور عورتیں بڑی نیک پاک باز اور سگڑ ہوتی ہیں۔ مثلاً بان افسانے کی جو چھوٹی بہو ہے، جو دودھ والے سے ایک گڑوی دودھ زیادہ لیتی ہے، یا پھر تبرید گر کی ہما جو ہے، جو ایک 21 سالہ شادی شدہ زندگی کے بعد اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے تعلق بناتی ہے اور پھر وہ اس کے احساس جرم اور احساس گناہ میں گرفتار ہے، اور یہ سارا افسانہ اس کے گرد انہوں نے بنا ہے۔ مجھے جس افسانے نے، اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ انہوں نے افسانہ 3 صفحوں میں ختم کیا یا 13 صفحوں میں ختم کیا، افسانے کے اندر کیا جو امکانات تھے ان کو انہوں نے استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو بیشتر جگہ انہوں نے افسانے کے اندر جو موجود امکانات ہیں ان کو بہت اچھی طرح برتا ہے۔ باز گشت پہ زیادہ بات یہاں نہیں ہوئی۔ یہ 2 میاں بیوی ہیں، بڑھاپے میں ہیں، بیٹے ملک سے باہر ہیں، بیٹیاں اپنے گھروں کی ہیں، اور وہ تنہائی جو بڑھاپے میں آدمی کو محسوس ہوتی ہے وہ ان دونوں کرداروں کے ہاں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن یہاں اصل جو افسانہ ہے وہ بالکل آخر میں جا کے بنتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں کردار آپس میں کر کے آ رہے ہیں۔ ایک سطح پہ شاید نسیان ہے کہ وہ بھول چکے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا تھا، لیکن دوسری سطح پر جو کچھ اپنے بچوں کے ساتھ کیا تھا اس کی پروجیکشن وہ اپنے جو انہوں نے 2 کرایہ دار رکھے ہیں اپنے پورشن سے اوپر اور اپنے پورشن سے نیچے، ان پر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک نفسیات میں ہم اسے ایگو ڈیفنس میکانزم کہتے ہیں، پروجیکشن، کہ جو کچھ میرے اندر ہے وہ میں دوسروں پہ ڈال دیتا ہوں کہ دوسرے اس طرح کے ہیں۔ تو پروجیکشن کو جو فینامنا ہے اس کو انہوں نے بہت اچھی طرح پیش کیا ہے، اور وہ چھوڑا نہیں ہے۔ وہ آخر پہ جب ان کا بیٹا بیٹی عید کے دن آئے ہیں اور وہ باتیں سنتے ہیں کہ وہ نیچے والے نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کیا اور اوپر والے نے اپنی بیٹی کے ساتھ وہ کیا، تو وہ مانی خز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ سب وہ باتیں ہیں جو یہ ماں باپ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس کی ساری خوبصورتی یہ ہے کہ بالکل آخر تک جاتے جاتے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ افسانہ نگار اسے کہاں لے جا کے ختم کرے گا اور کیسے وہ اس کو ایک ٹوسٹ دے گا۔ یا پھر تلاش گمشدہ جو ہے وہ کردار جو ہے وہ اپنے بیٹے مراد کی تلاش میں نظر آ رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہے، خون ہے، کرچیاں ہیں، اور آخر پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ انہوں نے کوشش کی ہے ایک ایسے آدمی کے احساسات کو اپنے گرفت میں لینے کی جو کومے کی حالت میں ہے، اور بیٹا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بیوی مر چکی ہے، بیٹا بچ گیا ہے، اور وہ کومے میں اپنے بیٹے کو مرا ہوا یا اس کو ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو یہ جو گرپ ہے لکھنے والے کی کہ وہ آخر تک اپنی کہانی کے انجام کو قاری کے سامنے نہیں آنے دیتا، یہ ان کی مہارت ہے۔ ابکائی پہ کافی بات ہو گئی۔ یہ فینومینا ساری کہہ لیں جگہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اچھا کہیں، اچھا تو نہیں کہہ سکتے، ہے تو یہ برا ہی، لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ صرف مذہبی لوگوں کو الزام دینا یہ تھوڑی سی ایکسٹریم پہ ہم چلے جاتے ہیں۔ یہاں ایک اسلام آباد میں ایک NGO بنی تھی ساحل کے نام سے، اور میں چونکہ میرا سبجیکٹ سائیکالوجی ہے تو میرا بھی کسی حوالے سے ان سے
رابطہ ہو گیا اور انہوں نے بہت ڈیٹا اکٹھا کیا 10-15 سال. پتہ یہ چلا کہ بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ سیکسول ابیوز قریبی رشتہ دار کرتے ہیں. گھر کے اندر ہوتا ہے, گھر کے باہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ جو بعض دفعہ ہم کوئی ایک ڈیڈ لیٹر باکس بنا لیتے ہیں اور اس میں سارا اپنا گند ڈال کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا کارنامہ کر لیا ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آخری آصیب پہ بات کر کے میں اس کو سمیٹ دوں گا گفتگو کو. یہاں ایک پورا خاندان ہے جو تباہی کی دہانے پہ ہے. خاندان کی انہوں نے بہت کہانیاں لکھی ہیں, اور میری ذاتی رائے میں جب آپ خاندان کی کہانی لکھتے ہیں تو پھر آپ ایک اجتماعی تجربے کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں, اور یہ اجتماعی تجربہ فاطمہ عثمان کے افسانوں میں بار بار ظاہر ہوا ہے. تو یہ وہ افسانہ ہے کہ جس میں باپ, بیٹا, بیٹی, دین محمد والد ہے, حلیمہ والدہ ہے, انعام بیٹا ہے, اور منی چھوٹی سی بیٹی ہے. اور یہ تینوں کردار دین محمد, انعام اور منی ایک ہی تسلسل میں ایک بڑے المیے سے دوچار ہوتے ہیں, اور یہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس خاندان کے اوپر کسی آصیب کا سایہ ہے. تو اس طرح فاطمہ جو ہیں وہ اپنے افسانوں میں انہوں نے متنوع موضوعات پر لکھا ہے, انہوں نے کردار نگاری بھی کی ہے, انہوں نے بعض افسانوں میں بہت ہی تجریدی آہنگ کو برتا ہے, اور خاص اس میں جو ان کی آپ کہہ لیجئے کہ فینٹیسی جو ہے اس کو بڑی کامیابی سے استعمال کیا. فینٹیسی عام طور پر استعمال کرنا افسانہ نگار کے لیے کوئی زیادہ آسان نہیں ہوتا, لیکن فاطمہ اس میں بھی بہت کامیاب ہوئی ہیں. تو میں نے انہوں نے مجھے اپنی پہلی کتاب بھی عنایت کی تھی, میں نے اس کو بھی پڑھا تھا. اب یہ دوسری کتاب بھی ان کی ہمارے سامنے آئی ہے. تو میں اگر دونوں کو اپنے سامنے رکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ فاطمہ نے اپنے تخلیقی سفر میں ایک بڑا قدم اپنی دوسری کتاب میں اٹھایا ہے. بہت اچھے. اور اگر کوئی لکھنے والا اپنے تخلیقی سفر میں آگے بڑھ رہا ہے تو مجھے تو اس میں بہت خوشی ہوتی ہے, کیونکہ تخلیق جو ہے یہ سفر ہے, اس میں منزل کہیں نہیں ہے. بہت شکریہ.